بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا تجوید کی اہمیت کے بارے میں، اور کل ہمارا سبق تھا تجوید کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا میں۔ اب جب اتنا حکم آ گیا تو اب ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید تجوید کے خلاف کیسے پڑھا جائے؟ ایک تو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جو ساتھی تلاوت کر رہا ہے کہ یہ تجوید کے خلاف کر رہا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے جو عموماً قرآن مجید میں غلطیاں ہوتی ہیں، یا جن کی وجہ سے قرآن مجید کا پڑھنا جو غلطیاں اس میں لاگو ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے حروف ادا صحیح نہیں ہوتے، اور جن کا پڑھنا بھی بعض اوقات حرام ہے، کہ اس طرح کی غلطیاں پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، بجائے ثواب ملنے کے گناہ ہوتا ہے۔ تو اس میں دو قسم کی پھر غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ یعنی کہ پکی غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید ہمارا پڑھنا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی غلطی ہے کہ کسی موٹے حرف کو باریک پڑھ دینا، چھوٹی سی غلطی آئے، مطلب کوئی اس کی جو قواعد ہیں اس میں غلطی کر دینا، جس کی وجہ سے حروف صحیح نہ ادا ہو یا اس کی خوبصورتی نہ رہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوٹی غلطی کہتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ابھی کون سی غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اگر وہ غلطیاں ہوں تو ہمارا قرآن مجید پڑھنا ٹھیک نہیں ہے؟ اور چھوٹی غلطی کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا بھی یہ چھوٹی غلطی کون سی ہے؟ بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ بڑی غلطی کو جلی کا معنی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لحن غلطی کو کہتے ہیں، جلی بڑی غلطی کو، یعنی کہ بڑی غلطی، اور لحن خفی چھوٹی غلطی۔ اب لحن جلی کون کون سی ہیں جو اس زمرے میں آتی ہیں اور اس بات میں آتی ہیں؟ وہ ہیں 4 قسم۔ لحن جلی کی کتنی قسمیں؟ لحن جلی کتنی، یعنی کہ بڑی غلطی کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی غلطی ان میں سے ہے کہ ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا۔ ایک حرف کو دوسرے سے، مثال کے طور پر الحمد کو ہم پڑھتے ہیں الحمد، جو عموماً پڑھا جاتا ہے۔ ہا کی جگہ ہا پڑھنا تو ہمارے ہاں رواج ہے، دیہات میں چلے جاؤ، اور اکثر جگہوں پر پڑھے لکھے لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں، ادا کا اور حرف کے صحیح معنی میں حق ادا نہیں کرتے۔ مثال ہا کی جگہ ہم نے ہا پڑھ دیا، ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی کسی حرف کو بڑھا دینا، خواہ مخواہ بڑھا دینا، کھینچ دینا۔ مثال لفظ ہے بسم اللہ کو ہم پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ کھینچ دیا خواہ مخواہ، اس طرح کی غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنے غلطیاں ہوگی؟ 2۔ تیسری غلطی ہے کسی حرف کو کم کر دینا، کسی حرف کو، مثال تو لفظ ہے لم یولد، لم یا وہ بھی یوں تھا، لیکن ہم نے اس میں لفظ نکال دیا، لم یولد کو پڑھتے ہیں، لم یولد کو پڑھتے ہیں لم یولد، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو جو کھینچنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ بھی کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی کو کم کر دینا۔ اور چوتھی غلطی ہے حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا۔ کس میں؟ حرکات سکنات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ساکن کو، سمجھ نہیں آئی؟ مثال پر ایک لفظ کے اوپر ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لفظ الحمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر جزم ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، یہ اکثر پڑھتے ہیں ہمارے لوگ الحمد، یہ بھی غلطی ہے۔ بڑی غلطی کتنی ہوگی؟ بڑی غلطی کتنی ہوگی؟ مثال پہلا کسی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے سے، اور نمبر 2 کسی لفظ کا اضافہ کر دینا، یعنی کہ اس کو بڑھا دینا۔ نمبر 3 کسی حرف کو کم کر دینا۔ نمبر 4 حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا۔ یہ ایک قسم لحن جلی کی 4 قسمیں ہوگی، لحن جلی کی یعنی کہ 4 بڑی غلطیاں ہوگی۔
اور لان خفی چھوٹی غلطی کیوں کہتے ہیں؟ لان خفی مثال طور کسی حرف کو موٹا کرنا تھا، صحیح، کسی حرف کو موٹا کرنا تھا، مثال را موٹا تھا لیکن ہم نے اس کو موٹا نہیں کیا، باریک پڑھا، آف موٹا تھا اس کو باریک میں ادا کیا، یا ایسے کوئی صفت ہو اس کی جس کی وجہ سے وہ جیسے حروف قلقلہ ہے اس پہ قلقلہ نہ کیا۔ حرکات اور سکنات کی غلطی کرنا، یعنی کہ اس میں جو حرف کی ویسے تو ادا ہو گیا، اب را ویسے پڑھا جائے تو ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو حق ادا تھا بھی را کو موٹا پڑھا جائے وہ ہم نے نہیں پڑھا، تو جس کی وجہ سے را کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ اور اس طرح کی غلطی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری دو غلطیاں، ایک یعنی کہ بڑی غلطیاں، اس کی پھر 4 قسمیں ہیں لحن جلی کی، ٹھیک ہے، اور لحن خفی کی ایک ہی قسم ہے کہ کسی حرف کو اس کی صفت میں اس کی کمی کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہمارا آج کا سبق ہے، تیسرا سبق، اس کو تمام ساتھیوں نے یاد کرنا ہے، اور ہم نے کل بھی ایک سورت کی مشق کی تھی، اسی مشق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں نے سورت کی بھی مشق کرنی ہے اور یہ سبق بھی یاد کر کے آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔